مفتی صاحب، ایک صاحب کا سوال ہے کہ ہمیں استخارے کا طریقہ بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی آدمی کا کوئی مباح کام ہے، جائز کام ہے، اور اس کام کے حوالے سے تشویش میں پڑا ہوا ہے کہ کام کروں یا نہ کروں، یعنی کوئی وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، وضو کرے اور 2 رکعت نفل نماز استخارے کی نیت سے پڑھے، جی اور نفل نماز پڑھنے کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے، اور مسنون دعا بھی ہے استخارے کی کتابوں میں مل جاتی ہے، جی تو وہ دعا پڑھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ درخواست کرے کہ یا اللہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں ہے اس کام میں میرے لیے بہتری ہے نہیں ہے، بھلائی ہے، خیر ہے نہیں ہے، تو جو میرے لیے حق میں بہتر ہو آپ میرے ذہن میں وہ القاء فرما دیں، میرے ذہن میں وہ بات ڈال دیں، جی تو انشاءاللہ اس کے بعد اس کام کے اندر بہتری اور خیر ہوگا۔ جی اور اگر استخارہ کرنے کے بعد اس کا ذہن کسی کی طرف مائل نہ ہو، جی دوسری بار کر لے، تیسری بار، 7 دن تک استخارے کا عمل کر لے، جی جی اور بہتر یہ ہے کہ رات کو جب وہ سونے کے لیے جائے یکسوئی سے حاصل ہو تو اس وقت کرے اور پھر سو جائے۔ لیکن یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ استخارے کے بعد سونا بھی ضروری نہیں ہے، اور استخارے کے بعد خواب کا آنا بھی ضروری نہیں ہے۔ جی جی آدمی کا ذہن جس طرف مائل ہو وہ اس پر وہ عمل کر لے۔ اچھا مفتی صاحب، استخارہ کسی اور سے بھی کروا سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو استخارے کا طریقہ سکھاتے تھے، جس طرح قرآن کریم کی آیت اور سورت سکھائی جاتی ہے، جی جی اتنے اہتمام سے ان کو سکھاتے تھے۔ اللہ لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لیتے تھے، اپنے ہر کام میں مشورہ تو لیتے تھے، لیکن کہیں ہمیں یہ روایت نہیں ملتی کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کی ہو کہ آپ ہمارے لیے استخارہ کریں۔ جی جی اس لیے بہتر یہ ہے کہ جس آدمی کا کوئی معاملہ کام ہو وہ خود ہی استخارہ کرے۔